سبحان اللہ. پر یہ نماز کی نسبت سرکار سے ہے. کون؟ سبحان اللہ. ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. او میرے پیارے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانا پاک نے فرمایا مجھ مصطفیٰ کی مبارک آنکھوں کی ٹھنڈک ہی نماز میں رکھ دی گئی. اچھی تے کون؟ سبحان اللہ. میں نماز پڑھو اگر مجھ سے محبت کرتے ہو. صاحب کے فرامین سے ثابت ہے. اس وجہ سے نماز کی روزے کی تلقین کرتے ہیں کہ ان کی نسبت اور یہ سرکار کی ادائیں ہیں. کل منصوب الی محبوب محبوب. ہر محبوب سے نسبت رکھنے والی چیز بھی بندے کو محبوب ہوتی ہے. سرکار نے امامہ شی باندھا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ محبت کرنے والا کیا کرے گا؟ بولو نا یار. محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں نا سارے پکی ہیں عاشق ہاتھ کرو کہ دل عاشق رسول سارے کرتے ہیں نا ماشاءاللہ. سب کو دعویٰ ہے. تو امامہ کون باندھے گا جب اسے یاد ہے میرے حضور تے امامہ باندھے سی؟ کون؟ سبحان اللہ. دارشی کون رکھے گا؟ کون نہیں کٹوائے گا؟ وہ جس کے دل کے اندر غیرت ہوگی نہیں ہوئے میرے حضور نے نہیں کٹوائی، حضور نے منع فرمایا، حضور نے فرمایا میرا دل مبارک دکھدا میں نہیں کٹواؤں گا. کون ہے؟ سبحان اللہ. نماز وہ نہیں چھوڑے گا جس کے اندر غیرت ہوگی، جس کے اندر دل کے درد ہوگا، درد مصطفیٰ ہوگا. خدا کی قسم سنو اسلام کی ہسٹری تو تم رو، تمہیں پتہ ہی نہیں کتنی قربانی ہوئی. 313 بندے جا کے ہزار نال لڑنا ہے دکھ دی گل نہیں. ادھر 100 اونٹ ہون، روز 7 اونٹ کر کے کھاون تے پیون، اتنے کھجوراں کھان تے وہ بھی گنیاں چنیاں. ایسے آسان سمجھا ہے؟ محبت کیا ہے؟ محبت مصطفیٰ یہ ہے کہ سرکار نے فرما دیا تو پھر صحابہ نے کر دیا. کو سبحان اللہ. اچھی کون؟ سبحان اللہ. خدا کی ذات کی قسم شکر کرو پاکستان میں پیدا ہوئے کہیں ہندوستان میں نہیں. شکر کرو شکر. ابھی یہ 3-4 دن پہلے میرے مرید کا فون آیا مجھے ہندوستان سے، بات ہوئی، میں نے کال اٹینڈ کی، پہلے بھی کرتا رہا، میں تھوڑا مصروف تھا تو میں نے بات کی. تو بات کرتے کرتے کہتا حضور دعا فرمائیں. حالات وہ حضرت صاحب کہتے ہیں وہ اس طرح وہ اپنی محبت سے حضرت ایسے بات کرتے ہیں، ان کا انداز ہندوستانی. حضرت بات یہ دعا کریں یو پی میں بہت حالات خراب ہیں. میں نے کہا کیا ہوگا؟ کہتا جی ادھر امام کو 4 گولیاں مار کے مار دیا گیا، مسجد کو جلا دیا گیا. یہ آج کل کی بات ہے، آج کل یہ اسی ہفتے کی بات ہے. تم شکر کرو تجھے پاکستان کی نعمت ملی ہے. وہ بدھو وہ آج بھی سوئے رہو گے تو کب جاگو گے؟ تو تجھے مصطفیٰ کریم نے خود آ کر پاکستان دیا ہے. کہنا سبحان اللہ. کبھی یہ پاکستان کا نقشہ دیکھے کس نام پر ہے؟ یہ سرکار کے نام پر ہے. کو سبحان اللہ. اس کو بنانے والے کا نام محمد علی جناح ہے، اس کی بہن کا نام فاطمہ ہے. کہنا سبحان اللہ. اور اگر کوئی تصور پاکستان مصور پاکستان ہے، اس کا نام محمد اقبال ہے. اور ان کو سپورٹ کرنے سے دینے والے کا نام جماعت علی شاہ ہے. سمجھ نہیں آ رہی بات کی؟ اور خود مصطفیٰ کریم نے غلاموں کو بھیج دیا، علی جاؤ جا کر پاکستان پر حملہ کرنے والوں کو روک دو، ان کے بم پکڑ کر انہیں پر پھینک دو. اور چھوٹا علی حجویری بھی اٹھ کر میرے غلاموں کو آنچ نہ آنے دے، یہ پاکستان بناؤ کہ میرا ذکر کریں کھل کر. کو یہ پاکستان بناؤ کہ ادھر یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے انہیں ہچکچاہٹ نہ ہو. ابھی یہ پچھلے سال کی بات ہے، مساجد میں جا کر ہندوؤں نے مسلمانوں کو گولیاں بھی ماری، فائر بھی مارے، مسلمانوں کو ڈنڈے مارے. گراؤنڈ کے اندر مسلمان کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو انہوں نے گولیوں سے پتھروں سے حملہ کیا اور ان کی نماز کی جماعت کروا دی. تجھے مسلمانوں غیرت نہیں آتی؟ سوئے رہتے ہو وہاں 4 پہیے پر، وہ بے شرم ہو گئے، ایمان کا قطرہ بھی باقی نہ رہا. 5 وقت مؤذن تجھے مسجد سے اذان دے کر بلاتا ہے، آواز کی طرف، کامیابی کی طرف، اور تم 4 پہیے پر سوئے رہتے ہو، کاموں میں لگے رہتے ہو، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہتے ہو انہی حرامیوں کی جنہوں نے آج تجھے آج اس دنیا میں رہتے ہوئے تیری ماں بہن کا سرعام قتل کیا تھا. ہزاروں ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی تھی،
हजारों हमारे बड़ों को शहीद कर दिया था। आज उन्हीं हरामियों की फिल्में देखते हो, तुझे शर्म नहीं आती? और डूब कर मर जाओ, तुझे पूछा जाता है तेरा पसंदीदा हीरो कौन है, बेगैरत तू कहता है फलां मेरा हीरो है। तो बेगैरत तुझे गैरत कब आएगी? तू मुस्तफा का गुलाम है, पसंद हिंदुओं को करता है, तो कब जागेगा तू? नाम का मुसलमान है, तुझे पूछा जाता है तेरा पसंदीदा एक्टर कौन है, तुझे बताता है मेरा फलां है, मेरी फलां है, फलां लड़की है, फलां लड़का। शर्म नहीं आती? तमाचा मार उस बेगैरत के मुंह पर। कैसी बात करता है बेगैरत? एक्टर की बात ना कर, ये बात कर तेरा महबूब कौन है। तो तेरे जवाब पर बस एक ही सदा हो, मुस्तफा है, मुस्तफा है, मुस्तफा। कौन? सुभान अल्लाह। कब जागेगा मुसलमान? कब सरकार के फरामीन की कदर करेगा तू? आज तू अपनी औलाद को कहे बेटा ऐसा कर, तेरी औलाद ना करे तो तुझे रंज पहुंचे। आज तू बात बेटे को कहे बेटा ऐसा कर, बेटा ना करे तो तुझे रंज पहुंचे। फिर तू पीरों के पास जाते, तवीज दे मेरा बेटा बेअदब है, मौलवी साहब दुआ करे मेरा बेटा बेअदब है, मेरी बेटी बेहया है, मेरी कहने से बाहर है। तो सोच मुसलमान, पहले तू हुजूर के कहने से बाहर हुआ है। अपनी सीरत पर ना माप नजर, डाल नजर। ना तूने दाढ़ी रखी, ना तू नमाज पढ़ता है, ना तू रोजा रखता है, वालिदैन का तू गुस्ताख है, तो तेरी औलाद भी तेरी गुस्ताख की पैदा होगी ना। और आगे गुस्ताखी करने वाला खुश ना हो, ये मेरे बाप के कसूर की वजह से गुस्ताख बच्चे तू ही अगे बनना, ते ना बन। जे तू ना बनया एक दिन रब दी बारगाह ते हाजिर होना ही पैना। फिर बाप ने तो अपना हिसाब देना है और तूने अपना। समझो इस बात को। सरकार करीम ने फरमाया मेरा दिल मुबारक दुखता है। वो अगर तेरा बाप वो आज तुझे जान के, जिसकी वजह से नहीं तू पैदा हुआ, एक सबब की वजह से, मां के सबब की वजह से पैदा हुआ, वो उसका कहना ना माने, 1 2 3 ना माने, तो उसका दिल टूट जाता है, फट जाता है, बिखर जाता है, वो परेशान होता है, वो रोता है कि मेरी औलाद कहने कार नहीं। तो वो उन सरकार को कितना दुख होगा जब तू पैदा भी ना हुआ था, तेरे लिए बख्शिश की दुआएं करते थे। आज नमाज छोड़ते तुझे शर्म नहीं आती? आज वालिदैन की बेअदबी करते शर्म नहीं आती मुसलमान? आज हया नहीं आता मुसलमान तुझे रोजे छोड़ते? आज फिल्में ड्रामे गाने वाले सुनते तुझे हया नहीं आती? तो समझो यार इस बात को, कभी इसको सोचो तो सही कि हम इधर ये गुनाह करते हैं, खुदा की कसम मदीने वाली सरकार रोते हैं। कभी इसका एहसास ही नहीं किया तूने? थोड़ा सा तो समझो मुसलमानों, कभी तो इस बात पर गौर करो यार, जिनके लिए हम पैदा किए गए हम उन्हीं के नाफरमान हैं। कभी ये बात दिल में नहीं आई यार? तूने कभी नहीं सोचा कि हुजूर तुम्हारी वजह से रोते हैं? कभी नहीं ये बात तुम्हारे दिल में आई? और कभी तो सोचो, कभी तो ख्याल कर लो इस बात पर, क्या तुमने ये सारा मजाक समझा है? खुदा की जात की कसम मैं आपको कुरान उठाकर कहता हूं, आज भी मुस्तफा हमारे लिए रोते हैं। मुझसे कुरान उठवा लो, खुदा की कसम मैं तुझे मजाक नहीं करता। हुजूर आज भी हमारी वजह से परेशान है। और तुम नमाजें छोड़ते जा रहे हो, रोजे छोड़ते जा रहे हो, गुस्ताख हो वालिदैन के, फिल्में देखते जा रहे हो, ड्रामे सुनते जा रहे हो, लड़कियों से बातें फोन पर करते जा रहे हो, गेमें विलियट खेलते हो, वीडियो गेमें खेलते हो, जुआ लगाते जा रहे हो, झूठ बोलते जा रहे हो, हक पर हक खाते जा रहे हो। कब जागोगे यार? कब उठोगे मुसलमानों? जब मौत के घाट उतर गए तो बेटा कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। जाने जाना अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेराज की रात हम गुजरे एक मकाम से, मैंने कल भी हदीस मुबारका बयान की, फरमाया मेराज की रात हम एक मकाम से, सुन लो, ये किसी पीर मौलवी की बात नहीं है, ये किसी अलामा की बात नहीं है, ये किसी फामा की बात नहीं है, किसी मुहक्किक की, किसी मुजद्दिद की बात नहीं है।
یہ کسی شیخ الحدیث کی بات نہیں ہے، یہ کسی غوث کی، کسی کتب کی، کسی ابدال کی بات نہیں ہے، یہ سب کے بادشاہ کی بات ہے، یہ خدا کے محبوب کی، یہ خدا کی بات ہے۔ کون سبحان اللہ؟ پہ لاندے مولوی فتوے تے لامن سانو ڈاری کوئی نہیں مولوی دا۔ کون سبحان اللہ؟ خدا کی قسم مصطفیٰ کی بات خدا کی بات ہے۔ انہاں وابیاں دا کام ہی فتوے لانا ہے، یہ مولوی ہے ہی بسترے چک ہے ہی حرامی لوگ، انہاں نو سمجھ ہی نہیں آئی۔ جو خدا سے مصطفیٰ کو جدا کرے سمجھ لو وہ مسلمان نہیں ہے۔ ان پا میرے اپنے بھی فتوے لاندے لان، تمہیں کیا خبر یہ کون سی بات ہے؟ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بنائی ہے؟ کون اسبان؟ ہاں، عشق میں شکوہ کفر ہے، ہر التجا حرام ہے، توڑ دے کسا اے مراد، عشق گدا گری نہیں، تیر پہ تیر کھائے جا، یار سے لو لگائے جا۔ یہ سمجھو تو صحیح بات کیا ہے؟ ہم عاشق رسول، ہم عاشق رسول، کیسے عاشق رسول تم؟ اذان کی آواز تیرے کانوں میں پڑتی ہے تو سویا رہتا ہے، کوئی تجھے نیکی کی دعوت دیتا ہے تو تو اس کا غصہ کرتا ہے، مولوی 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 مولویاں تو بچو 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 بچو، یہ کرتے ہو تم بات؟ کیا ہو گیا مسلمانوں آج؟ سرکار کریم نے فرمایا میرا دل مبارک دکھتا ہے جب تم گناہ کرتے ہو، یہ حضور کی حدیث یاد کر لو۔ خدا کی قسم آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو میری بات توجہ سے، میری بات توجہ سے سنو، خدا کی ذات کی قسم جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا سرکار کا فرمان ہے، سن لو، یہ خدا کا فرمان ہے، اور سمجھ لو زمین آسمان، آسمان زمین ہو سکتی ہے، پر حضور کے فرمان پاک ادھر سے ادھر ہو سکتے، بدل سکتے، ویسے کی ویسی ہیں۔ اور اللہ نے خود فرما دیا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے ہیں، اس کے قول قرار بدلتے، اس کے وعدے بدلتے۔ تو سرکار کریم نے ارشاد فرمایا علیہ السلام، ہم معراج شریف کی رات گزرے، ہم نے بصارت فرمایا، کیا ہوا؟ فرمایا ہم نے بصارت فرمایا کہ ایک شخص پڑا ہوا ہے اور فرشتہ اس کے سر پر کھڑا ہے اور پتھر لیتا ہے، اس کے سر کو کچل دیتا ہے، وہ پھر صحیح ہوتا ہے، پھر کچل دیتا ہے، پھر صحیح ہوتا ہے، پھر کچل دیتا ہے، یہ سزا اسے بار بار۔ اب تم تھوڑا سا ذرا احساس کرو، تم کھڑے ہو، اوپر سے چھت سے اینٹ گرے، تمہارا سر پھٹ جائے، تمہارے 12 ٹانکے لگے، 1 مہینہ تم اذیت میں رہتے ہو، کتنا مشکل کام ہے، کتنا مشکل کام ہے یہ، سر نازک ہے تو وہاں تو فرشتے پتھر مار رہے ہیں، سمجھے ہو؟ کبھی اس کو سوچا ہے؟ کبھی غور کرو، کبھی خیال کرو کہ یہ کسی پیر مولوی نے نہیں کہا، یہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا، کو سبحان اللہ۔ جانے جہاں آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے جبریل پاک کو فرمایا جبریل یہ کون ہے، کیا معاملہ ہے؟ اس کی حضور یہ وہ ہیں آپ کی امتی جو نماز نہیں پڑھتے تھے، جو نماز کو پڑھتے تھے تو وقت گزار کے پڑھتے تھے، قضا کر کے پڑھتے تھے۔ اور ایک اور روایت پاک پڑھی، اس میں بھی اس خلاصہ، اس میں ساتھ قرآن کا بھی ذکر ہے، قرآن نہیں پڑھتے، اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سرکار کریم علیہ السلام نے فرما دیا تو آپ کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں رہی کہ وہ حضور کی بات کے متعلق اوپر الگ بات کر سکے، نعوذ باللہ۔ سرکار کریم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، جس سے وہ اس میں داخل ہوگا۔ اب جو 5 کی 5 چھوڑتے ہیں، جو پڑھتے عید کی عید ہے، وہ جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا کئی عید بھی نہیں پڑھتے، اللہ کی قسم ایسے بھی ایسے بھی ہیں، مجھے ایسے بندے ملے 10 سال بعد مسجد میں ہیں۔ عجیب بات دیکھو، تمہارے دل میں دنیا کی محبت غالب آ گئی، 10 سال بعد بندہ اپنے بچے کے لیے میرے پاس تجویز لینے آئے، مسجد میں آئے، بچہ پریشان ہو، اولاد کی محبت غالب ہے، پر 10 سال میں مسجد میں اللہ اور اس کے حبیب کی محبت میں نماز پڑھنے نہیں گیا۔ آپ بتاؤ کہ یہ مسلمانوں کا شیوا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جانے جانا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ روایت پاک نہیں پڑھی آپ نے؟ مسلمان اور کافر میں فرق کس چیز کا ہے؟ بولو سارے،
پھر بولے ایک مرتبہ. جب تجھے مسلمان پتا ہے کہ مجھ میں اور کافر میں فرق نماز کا ہے تو پھر کیوں نہیں پڑھتا؟ کیا لوگوں کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تو کافر ہے؟ اپنے کردار سے بتا رہا ہے کہ تو کافر ہے؟ اور نماز پڑھ سرکار کے لیے، لوگ خود ہی تیرے کردار سے جاننے کافر نہیں مسلمان ہے. تیرے سر پر امامہ ہو، تیرے چہرے پر داڑھی ہو، تیرے پاس سرکار کی چادر مبارک سنت مبارک کے مطابق ہو، جب تو جائے تو تیرے بدن پر لباس ہو تو سرکار کی سنت کے مطابق، تو چلے تو تیری نظر نیچی ہو سرکار کی سنت کے مطابق، تو اٹھے تو سرکار کی سنت کے مطابق، بیٹھے تو سرکار کی سنت کے مطابق، کھائے تو سرکار کی سنت کے مطابق، پیے تو سرکار کی سنت کے مطابق. آنے والا دیکھے تو جان جائے، اسے پہچاننا نہ پڑے، پوچھنا نہ پڑے یہ کون ہے، وہ دیکھ کے سمجھ لے یہ غلام مصطفیٰ جا رہا. اس لیے پیدا کیا. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ مولانا روم علیہ رحمہ. ان سے بڑا صوفی کون ہوگا؟ آج کچھ لوگ صوفیاء کا فقراء کا ٹائٹل لگا کر نماز چھڑواتے ہیں، روزہ چھڑواتے ہیں. تو پترو سن لو مولانا روح بھر کا کون ہونا. سبحان اللہ. تو شعر بھی ان کا پڑھتے ہیں، مولوی ہرگز نشد مولا روح. میں کہا پترا زندگی آمد برائے بندگی یہ بھی اسی کلام میں ہے. کو سبحان اللہ. ایک ہی کلام کے دونوں شعر ہیں. پھر انہوں نے پہلے کھینچا ان کو جو بے عمل ہے، پھر ان کو کھینچا جو کہتے ہیں بس عمل ہی ہے سرکار نہیں. ان کو بدبخت نہ محمد حامد محمود شد. کون ہے؟ محمد حامد و محمود شد، شکل آبد صورت معبود شد. کون ہے سبحان اچھی کون ہے سبحان اللہ. ہم ترجمہ ہے کہ میں تانوں کر دوں تو تسی کہو کافر ہے. میں پھر سیدھی گل کرنی کون ہے سبحان اللہ. ہاں افمندے شکل آبد صورت معبود شد. ہاں معبود کون ہوتا ہے پتہ ہے؟ اللہ اکبر. شکل عابد صورت معبود شد. کون ہے سبحان اللہ. اور دسنے پترو گل ساری کون ہے سبحان اللہ. پھر کو سبحان اللہ. تو اسی میں انہوں نے فرمایا مولوی ہرگز نہ شد مولا روح. وہ مولوی سمجھ خشک ملا نہ بن، سرکار کا عاشق بن، غلام بن. آپ فرماتے جب تک میں مولوی تھا مولانا روم نہیں بنا. اور کیسے نہیں تا غلام شمس تبریزی نہ شد. آئے کسی شمس تبریزی کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے پڑیں گے. تجھے کوئی اپنی زندگی کا رہنما بنانا پڑے گا. تمہیں کوئی اپنی زندگی کا کامل رہنما بنا کر اس کی اطاعت کرنی پڑے گی. اس کے دروازے پر سر رکھ کر جینا مرنا پڑے گا. پھر مولانا روم بنے گا. کون ہے سبحان اللہ. تو یہ عشق رسول کے دعوے جو ہم کرتے ہیں کیا یہ سچے ہیں؟ کبھی آپس میں سنا ہے؟ بتاؤ نا. وہ آج کل تو کڑیاں دی محبت آتے غالب آئی ہوئی ہے. اس سے مراد یہ آپ ہی نہیں سمجھو. آپ کو پتہ ہے یہ یوٹیوب پر جائے گا بیان. سمجھتے ہو نا اس بات کو؟ ساری دنیا تے جے کوئی اتنے بھی بیٹھا تے انہوں بھی میں سیدھا ہی کہنا کو سبحان اللہ. اگر گل سچی ہے تو کسی کو لگتا غصہ تے لگے پیا. سچ تو پھر سچ ہی ہے. مولا کائنات پاک مولا مشکل شاہ پاک نے فرمایا میں تو سچ ہی کہوں گا اگرچہ کسی کو کڑوا لگے. ہم تو سچ ہی کہیں گے اگر سے کسی کو کڑوا لگے. پترو آئیے دنیا کی محبت غالب آئی ہے. سمجھو نا. دوست جو یہ کہتا ہے تو تیرے پاس 10,000 اسے ادھار دینے کے لیے ہوتا ہے، 20,000 ہوتا ہے، 50,000 ہوتا ہے. آج دین پاک کے لیے چندہ ہے تو کہتا ہے نہیں میرے گھر میں روٹی نہیں پکتی. تو پاگل سمجھ یہ جو تو اللہ کی راہ میں دیتا ہے نا خدا کی قسم حقیقت سمجھو تو یہ ادھار نہیں کاروبار ہے. اس کو ادھار بھی نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کسی کو ادھار کہے گا تو اتنے کے اتنے واپس لے گا. ایسے ہی ہے بولو نا یار. ہر اینگل سے دیکھو اپنے آپ کو. ہر اینگل سے ہم عمل بھی کریں گے پر عشق مصطفیٰ پہلے ہمارے دل میں پہلے حضور ہے. ہم حضور کی وجہ سے عمل کریں گے. یہ جو بات ہے نا جو بزرگوں کی وہ جن کو قبر کا بھی خوف نہیں ہوتا تھا آخرت کا بھی. پترو انہوں نے عمل بھی دیکھو پھر. او سبحان اللہ. میں نے اس کے متعلق پڑھا ہے وہ درجہ تب ملتا ہے جب بندہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور اپنے نفس پر اس قدر قابو پا لے کہ اس کی گلا دبا کر اس کا جنازہ پڑھا دے. اس کی خواہشات کا گلا دبا دے، اسے ختم کر دے، اپنے نفس کو مار لے.
اور یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ تب تک نہیں مرتا جب تک کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دو اور اس کی نگاہ نہ ہو جائے، اس کے نوکر نہ بن جاؤ، اس کے لیے بک نہ جاؤ، تب تک نہیں بنتا۔ تو ایسا کرنا پڑے گا کہ یہ تصوف بابا فرید پاک لی سی کلہ معاذ اللہ نہیں، یہ ہر مسلمان کے لیے ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ تم خاصوں کے پاس جاؤ گے تو خاص بنو گے نا، سمجھتے ہو اس بات کو؟ اب اس بات کو سمجھو، اللہ کی بارگاہ میں کاروبار ہے، کسی کو ادھار دو گے تو وہ اتنا ہی دے گا، وہ اگر اوپر ہوگے تو لینے جائز ہے، پھر وہ بھی جہنمی اور تم بھی، وہ سود ہو جائے گا۔ پر اللہ کی بارگاہ میں دو گے تو کیا ہوگا؟ ادھار نہیں، کاروبار ہوگا، 10 دنیا 70۔ اور پھر مجھے تو حضور کی حدیث مبارکہ کی ہر معاملے میں مسلم شریف کی یاد آ جاتی ہے، جو اپنے رب پر جیسا گمان رکھتا ہے اسے کونا، سبحان اللہ۔ مگر اس بات کے لیے ادھر پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اور میں خدا کی قسم یہ لوگوں کی اعمال صحیح ڈیوٹی لائی ہے، ان لوگوں کو سمجھاؤ، لوگ سمجھتے نہیں، ورنہ ہم اصلاح کے بندے نہیں ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی نہیں قبر کیا تو حشر کیا، خوش منی عجب تماشا میدان حشر میں بیدم مولانا بیدم وارسی صاحب رحمۃ اللہ، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو بارگاہ خدا دی بارگاہ جا اور میں ہوں روبروئے رسول۔ لوگ مینوں کی پتا عجب تماشا فرماندے دیکھو حشران تے میں تانوں عجب تماشا دکھاؤں گا، تسی عجب تماشا دیکھو، حضور کیا دیکھو؟ لوگ اللہ نو صاف دین ہوں گے، میں سرکار دا دیدار کرتا ہوں گا۔ وہ عشق کے بندے ہیں، اور ان کے اعمال اٹھا کر دیکھو، اٹھاؤ بابا بلے شاہ سرکار، کدی تہجد نہیں گزارا ہوئی بابے بلے شاہ سرکار، حالانکہ کہندے ہیں، اور وہ کہندے بلے شاہ او نیتنی جڑی کدی قضا نہ ہوئے، وہ نیت کرو۔ اس سے مراد یہی نہیں کہ وہ کوئی الگ نماز پڑھتے تھے وہ الگ، پر یہی الگ پڑھتے تھے جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ سرکار کریم کی حدیث مبارکہ جانے جانا علیہ السلام لا صلاۃ الا حضور القلب، نماز نہیں ہے تمہاری اگر تمہاری قلب سے حاضری نہیں ہے۔ ہن دسو جنہاں نوں نمازاں تے مانا آؤ گا پترو، خودی تے نماز ہی ہے نہیں جڑی حضور قلب نہیں۔ تو عشق کرو سرکار سے، کہو سبحان اللہ۔ سوچو یار اس بات کو، کیوں چھوڑتے ہو نماز؟ دکھ ہوتا ہے یار۔ یہ ہماری اس وقت کے بہت بڑے کلندر ہیں، آپ دعوت برکاتہم العالیہ سید جمال الدین بغدادی کلندری صاحب سارے بیان حضور کے عشق پاک میں کرتے، بالآخر یہ شاہ صاحب گواہ شاہ جی دسو اس بیان کی کیا صحیح ہیں؟ فرماؤ پئی نماز بھی پڑھو، یہ بھی ضروری ہے، روزے رکھو ضروری ہے۔ میں اس کا بھی حضور نے حکم فرمایا، حضور نے کسی کو فرمایا، شاہ جی سن لو اگلی بھی گل ہو، کسی نے نہیں، انہوں نے فرمایا سی سرکار کو، سبحان اللہ، یہ بھی راز دی گل ہے، کو نا سبحان اللہ، سرکار نے کسی نے نہیں فرمایا، سرکار کلندر پاک میں ہے راز دی گل، باقی میں معافی مانگنا ہے کیونکہ پاکاں دے راز ہے، کو نا سبحان اللہ۔ تو میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ انہی کو سرکار نے فرمایا بیٹا یہ بھی تبلیغ کرو، ہم نماز ہماری ہے، روزہ ہمارا ہے، حسن اخلاق ہمارا ہے۔ تو پھر کلندر پاک نے ادھر وعدہ لیا تھا اپنے مریدوں سے، اب ان کو غیرت نہ آئے تو نہ آئے، درویش کا کام تو بتانا ہے، ماننا اپنا کام ہے۔ وہ مرید ہی کہہ رہا جڑا پیر دی مننا ہو کھوتا، کون ہے؟ سبحان اللہ۔ مرید کیسا ہونا چاہیے آپ کو پتا ہے؟ کو سبحان اللہ۔ خواجہ محبوب الہ سینہ شاہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کا ایک مرید تھا، وہ بالکل ہر وقت اس قدر منزہ رہتے تھے، پاکیزہ رہتے تھے، ہر وقت عبادت میں رہتے تھے، بالکل مرشد دی کاپی تے ہر وقت عبادت وچ بہت زیادہ زہد و تقوی اختیار کیتا۔ تے کسی نے انہاں کو پوچھ لیا، وہ رہندے خواجہ محبوب الہ پاک دے نال سی، کسی نے پوچھ لیا حضور اتنی محنت کیوں کر دیا؟ لینے بھی سرکار نے ٹھیک آ تسی ادھر ہی لیکن اتنا زیادہ کیوں؟ فرمایا اس وجہ تو کیونکہ یہ نہ کہتے میرے پیر نہ رہندا سی، تو میری وجہ سے میرے مرشد پر کوئی بات نہ کر دے۔ یہ ہر مرید کو غیرت ہونی چاہیے۔ تو میں اس بات پر ایک بات سوچتا ہوں، خدا کی قسم، کہ اگر مرشد کا مقام یہ ہے کہ مرید اس طرح رہے کہ اس کی وجہ سے کوئی اس کے پیر کو بات نہ کر دے،
کہ پیر جی تہاڈا فلاں مرید نماز نہیں پڑھتا، تہاڈا فلاں مرید گیماں کھیلدا، تہاڈا فلاں مرید فلماں دیکھدا، تہاڈا فلاں مرید فلاں کام کردا، تہاڈے فلاں مرید داڑھی کٹواندا، کوئی بھی کام لگا لو، یہ مرشد کا مقام ہے تو حضور کا مقام کو کیا سمجھے گا؟ کون؟ سبحان اللہ۔ ہمیں یہ بات نہیں سوچنی چاہیے۔ سنو حضرت سیدتنا میری آقا مولا رابعہ بصریہ پاک کون ہے رضی اللہ عنہ، یہ ہماری آقا مولا سیدہ طیبہ اما رابعہ ادویہ کو سبحان اللہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں ساری رات قیام کرتی تھی، دن بھی نماز پڑھتی، رات ساری نماز پڑھتی تھی، دن بھی سوتی نہیں تھی، بہت کم آرام اور کھانا پینا کم، عبادت عبادت عبادت۔ کسی نے پوچھ لیا کہ ماجی اتنی محنت، چلو تھوڑا بہت ریسٹ بھی کر لیا، کیوں کرتی ہے؟ فرمایا نہیں میں کسی وجہ سے کرتی کو سبحان اللہ۔ کس وجہ سے؟ فرمایا قیامت کے دن نبیوں رسولوں پاکوں پر میرے حضور فخر فرمائے، ارے اے اللہ کے نبی اے رسولوں دیکھو میری امتی ہے، سوتی نہیں تھی۔ میرے حضور فخر فرمائے نبیوں پر، یہ میری امت ہے، میری امت ایسی ہے۔ تو امتی کے دل میں درد نہ ہو، امتی کی غیرت مر گئی، یہ ہے امتی، یہ ہے عاشقان رسول جو اس قدر غیرت رکھتے تھے کہ یار میرا یہ عمل ہوا تو کوئی میرے حضور پر انگلی نہ اٹھا دے۔ آج مسلمان تو کیسا عشق کا دعویٰ کرتا ہے؟ عشق دیکھنا تو سیدنا صدیق اکبر کا دیکھو نا سبحان اللہ، سیدنا فاروق اعظم کا دیکھو سبحان اللہ، سرکار ذوالنورین پاک کا دیکھو نا، حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین پاک سرکار پاک کا دیکھنا ہے تو سرکار مولا علی مشکل کشاف پاک کا دیکھو، امام حسن مجتبی پاک کا دیکھو، امام حسین سید الشہداء پاک کا دیکھو، یا وہ ایک ایک گالتے سبحان اللہ گوئے انہوں دا صدقہ دین ملے امتیو، انہوں دا صدقہ آج بچے ہیں جنہوں دا نام رہے دین دے پاوے نے تھم نے، یہ بلکہ اللہ دی قسم دین نے کو سبحان اللہ۔ تو مانتا ہے تو مانے یہ دین ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا نہیں شاہ است حسین، ہائے ہائے کونا سبحان اللہ۔ یہ باتیں غور سے سنو، توجہ سے ان کو سمجھو، اپنے دل پر لو کہ یار ہم ہیں کہاں، ہم حضور کی امت میں پیدا ہوئے، کتنا بڑا حضور کا احسان تھا، پتا جنہوں نے حضور نے چنے وہی پیدا ہوئے۔ اب ڈھونڈتے ہو تو ڈھونڈو، مجھے کیا نہیں اسی طرح دسنی روایت کتنے ہے، ہر چیز کی دلیل ہونا ضروری، جنہوں سرکار نے چنے وہی امتی ہوا۔ شرم آنی چاہیے اب ہم امتیوں کو کہ حضور نے ہمیں اپنے لیے چن لیا، آج ہم اپنے آپ کو کسی دنیا دار کے لیے گوا رہے ہیں، ہماری غیرت مر گئی، ہم دنیا دار کے لیے اپنا وقت صرف کر رہے ہیں یا دنیا کے آرام و سائش کی خاطر اپنے آپ کو حضور کے دین سے دور کر لیا۔ حضور نے ہمیں چنایا اپنے لیے، کیا غیرت نہیں آنی چاہیے مسلمان؟ کیا غیرت مر گئی؟ سمجھو اس بات، خدا نے ہمیں اپنے محبوب کے لیے چنا ہے۔ وہ کبھی یہ بات سمجھو تو صحیح کتنی محبت کرتا ہے ہمارا رب مجھے، کبھی سوچا ہے ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے؟ ایک دن میں ہم 1,00,000 سے زیادہ نافرمانیاں کرتے ہیں، پر ہمارا وہ خدا ہے ہمیں 3 وقت ہی کھانا عطا فرما رہا ہے، ہمارا وہ خدا ہے ہمیں پانی بھی اچھا عطا فرما رہا ہے، ہمارا رزق نہیں بند فرمایا، ہم پر عذاب نہیں اترا، ہمارے کھانے میں ڈڈو نہیں آئے، ہمارا کھانا پانی خون نہیں بنا، ہمارے لوگوں کی شکلیں بندروں کی طرح نہیں ہوئی، سور نہیں بنے۔ سمجھو اس بات کو کبھی، اور سن لو یہ بھی سرکار کی بات ہے کو سبحان، وہ ان کا عشق کیا تھا، سنو سیدنا صدیق اکبر کا عشق کون ہے سبحان اللہ، کون ہے سبحان اللہ، پھر کو سبحان اللہ۔ حضور کیا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، سرکار ہوں اور میں دیکھتا رہوں، مال میرا اور سرکار پر فدا ہوتا رہے، اور یعنی گال کہنے کی بس سرکار 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 کو سبحان۔ یہ سیدنا صدیق اکبر باپ بونکا ابھی ایمان نہیں لائے تھے، سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ حضور کی شان میں بات کی انہوں نے، مطلب انہوں نے سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان نہیں لائے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے، حضور کے متعلق برے کلمات کے گستاخی کی، سیدنا صدیق اکبر کو انہوں نے زور سے تھپڑ مارا، زمین پر گر گئے، لوگوں نے خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی خدمت میں میری جان قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا صدیق نے بلاؤ نا، صدیق کو حاضر ہوئے، میں صدیق ہم نے یہ سنا ہے، عرض کی یا رسول اللہ میری جان قربان، یہ تو آپ کے غلام نے ابھی تھپڑ مارا ہے، خدا کی قسم اگر آج صدیق کے ہاتھوں میں تلوار بھی ہوتی تو صدیق کے باپ کا سر اس کے ساتھ سلامت نہ رہتا، اس لیے کہ اس نے میرے محبوب کی شان میں گستاخی کی۔
کون ہے سبحان اللہ. غزوہ بدر کے اندر خدا کی قسم ابن عساکر اٹھا کر دیکھو. ابھی میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی, پڑھنے بھی پڑھی ہوئی تھی, لیکن آج ابن عساکر کے حوالے سے پڑھی. کو سبحان اللہ. تو توجہ میری طرف دو تو کو سبحان اللہ. اللہ علیہ سجے کھبے نہ دیکھو, ادھر دیکھ کر کو سبحان اللہ. یہ کام کی باتیں ہیں, یہی سرکار کا اس کو محبت ذکر یہ میں بچائیں گے, سرکار ہی بچانے والے ہیں. کو سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آ گیا سگا بیٹا. بعد میں جب ایمان لایا نا سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے تو کہا ابو جی, جی بیٹا, ابو جی جنگ بدر میں آپ میرے مقابلے میں آئے تھے, آج تم کہتے ہو میں آج کے رسول ہوں, نماز نہیں پڑھتے. آج تم کہتے ہو مجھے حب رسول ہے, حضور کی محبت میرے دل میں, پر نماز کے وقت تو سویا ہوتا ہے بستر پر, نماز کے وقت تو کام پر لگا ہوتا ہے, پیسے کما رہا ہوتا ہے, دنیا کا مال جو تیرے گلے میں پھانسی کا پھندا ہے, وہ مال جو تجھے گمراہ کر گیا, وہ مال جو تجھے مصطفیٰ سے دور کر گیا وہ کما رہا ہوتا ہے, وہ مال جو تجھے گناہوں میں مبتلا کر گیا وہ کما رہا ہوتا ہے. نماز نہیں پڑھتا, روزے نہیں رکھتا. کیوں؟ روزہ رکھ لیا تو کام کرنا پڑے گا, کام نہ کروں گا تو پیسے کہاں سے آئیں گے, تیرا توکل کمزور. اس مال کی وجہ سے تو خدا کو, میرے مصطفیٰ کو بھول گیا. سنو, محبت کا دعویٰ کرتا ہے عاشق رسول وہ تھے. بیٹا آ گیا مقابلے میں, عرض کی ابو جی آپ جب میں مسلمان نہیں تھا تب آپ جنگ بدر میں میری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ آئے, پر میں نے تلوار کھینچ لی کہ میرا والد ہے. اب وہ بیٹا سن, وہ تو تھا, میں صدیق ہوں, عاشق اکبر, غلام مصطفیٰ. خدا کی قسم اگر بدر میں تو میری تلوار کے نیچے آتا تو تیرا سر تیری گردن سے جدا کر دیتا. اونچی کون ہے سبحان اللہ. زندہ نبی میں زندہ غلام, اونچی کو سبحان اللہ. یہ اس لیے کہ تجھے تیرے باپ کا رشتہ عزیز تھا, تو کافر تھا. میں مصطفیٰ کا غلام مسلمان ہوں, میرے لیے مصطفیٰ کی ذات سے کوئی ذات عزیز نہیں ہے. کون ہے سبحان اللہ. آج تو نماز میں قربان کر سکے, انہوں نے بیٹے قربان کیے ہیں, باپ قربان کیے ہیں. یہ سیدنا صدیق اکبر ہیں. کون ہے سبحان اللہ. خدا کی ذات کی قسم, ان کا اس کو تم سوچ نہیں سکتے کس بالا مقام کو پہنچا ہے. کون ہے سبحان اللہ. صحابہ اکرام نے تم حیران رہ جو, سیدہ, طیبہ, طاہرہ, زاہدہ, عابدہ, ساجدہ, شاکرہ, حضرت سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کا عشق سنو تو گم ہو جاؤ. کو سبحان اللہ. وہ سیدنا فاروق اعظم آیا مقابلہ کروانے کے لیے بدبخت, حضور سے آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے. آپ کو اس یہودی نے عرض کر دی, حضور فیصلے سے پہلے ایک سن لیں, آپ کے حضور نے فیصلہ میرے حق میں فرما دیا ہے. اس کے حق میں میرے آقا سیدنا صدیق فاروق اعظم کو, اچھا میرے حضور نے فیصلہ فرما دیا. اس نے کہا جی. آپ نے اس نام نہاد مسلمان اس منافق خنزیر سے پوچھا, او خنزیرہ یہ سچ کیا؟ رسول کا کہا تو سچ ہی رہا ہے. اچھا رکو ذرا, تمہارا ابھی فیصلہ کرتا ہوں. گھر گئے, تلوار لے آئے, صرف اتنی بات تھی, پر یہ صرف نہیں تجھے سمجھانے کے لیے کہ آج لوگ کیا کیا بک رہے ہیں. وہ فرانسیسی کنجر, یہ ہندوستانی حرامی, یہ امریکن ذلیل کمینے, یہ کھوتے کے بچے میرے حضور کے خاکے بناتے ہیں, بکواس کرتے ہیں میرے حضور کو. تو تم انہی کے فلمیں ڈرامے دیکھتے ہو. بے غیرتی کی حد نہیں ہے, تم بے غیرت ہو گئے مسلمانوں, تمہاری غیرت مر گئی. وہ کمینے حضور کے خاکے بنا رہے ہیں, تم ان کی فلمیں دیکھتے ہو. وہ ذلیل حضور کے دین کو مٹا رہے ہیں, حضور کا دل دکھا رہے ہیں, تم ساری رات ان کے فلمیں ڈرامے دیکھتے ہو. خدا کی قسم سیدنا فاروق اعظم پاک نے تلوار نکالی, سر اتارے, وہاں ذلیلہ جس کو میرے مصطفیٰ کا فیصلہ منظور نہ ہو اور اس کا فیصلہ یوں کیا کرتا ہے. ماموں سگا جنگ میں آیا تو کاٹ کر رکھ دیا, فرمایا ماما ہوگا تو ہوگا, جب کلمہ پڑھ لیا میرا سب کچھ سرکار ہے. تو چیزیں کون ہے سبحان اللہ. خدا کی ذات کی قسم, کس عشق کی بات کر رہے ہو تم, کس ایمان کی بات کر رہے ہو. سرکار ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ نے جب سرکار نے فرمایا جیسا فرمایا ویسے ہی کر دیا. کو سبحان اللہ. سرکار کا محبت, سرکار کریم نے فرمایا ہمیں اونٹ چاہیے اور پیش کرو خدمت, کوئی اٹھانی تو اٹھ کر 100 اونٹ قربان کر دیا. کون ہے سبحان اللہ. پھر کر دیا, پھر کر دیا.
جب تک سرکار راضی نہ ہوئے خدا کی قسم ادھار لے کر آپ نے اونٹ قربان کر دیے. پر کہا ایسا کیسا ہو سکتا ہے میرے محبوب حکم فرمائے تو کوئی اٹھے نا, عثمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کو. آپ سرکار رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی جب بیعت رضوان ہوئی آپ نے حضور کی بیعت کر لی تھی پہلے بھی, جب حضور واپس آئے نا حضور کی بیعت رضوان کی, اس سے پہلے صلح حدیبیہ کے موقع پر پہلے فتح آپ مکہ شریف میں گئے احوال لینے کے لیے. تو جب مکہ شریف میں گئے نا تو کافروں سے آپ بہت بڑے تاجر تھے, رشتہ دار تھے آپ کے کافر بہت سارے, تو آپ کا ایک تہلکہ تھا سردار تھے. اللہ اکبر, میں قربان ہوں سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک عشق کے رسول دیکھے تو کو سبحان اللہ. آپ سرکار تشریف لے گئے تو جب مکہ شریف میں آپ حاضر ہوئے نا تو انہوں نے کہا کہ عثمان پاک آپ کو اجازت ہے, آپ نے حرم شریف کے چکر لگانے ہیں تو لگا لیں, آپ نے عمرہ کرنا ہے تو کر لیں, پر آپ کے محبوب کو اجازت. تم کیسی باتیں کرتے ہو, خدا کی قسم جب تک حضور نہ کریں گے عثمان کر سکتا ہی نہیں عمرہ, عثمان طواف کر ہی نہیں سکتا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھو اس کے رسول کیا پنڈلی سے اوپر آپ نے اپنی مبارک شلوار مبارک یا تہبند مبارک آپ نے کیا ہوگا اونچا. تو ایک کافر بولا, اس نے آپ سے عرض کی یا عثمان غنی اب ہمیں بول کیا بات ہے. اس نے کہا اب آپ نے بھی تہبند اونچا کر لیا, کپڑا اٹھا لیا, ایڑیاں اٹھا لی, ایڑیوں سے کپڑا اٹھا لیا, ایڑیاں ننگی کر لی. تو ان بدبختوں میں معاذ اللہ یہ رواج تھا, وہ غرور کی وجہ سے جو امیر تھے تہبند کو چھوڑ دیتے تھے, کپڑے کو چھوڑ دیتے تھے. وہ پیچھے شلوار لٹکتی ہوئی نظر آتی تھی, پیچھے لٹکتا ہوگا زمین پر گھسٹتا ہوا کپڑا آتا تھا کہ اس وقت کپڑا مہنگا ہوتا تھا کہ پتہ چلے یہ بڑا امیر ہے. تکبر کی وجہ سے سرکار ذو النورین ان سے کروڑوں درجے امیر تھے, پر تہبند اونچا اونچا ٹانگ لیا, شلوار اونچی ٹانگ لی. یہ کیا کیا, کیسی بات کرتا ہے, میں نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے, جیسا حضور چاہیں گے وہ ویسا ہی ہوگا. مطلب ساری زندگی میں نے اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو مس نہیں کیا. حضور کیوں فرمایا, اس لیے کہ میں نے حضور کی بیعت کی. جب سے حضور کی بیعت کی اپنا ہاتھ مس نہیں کیا شرمگاہ کو. حضور وہ کیوں فرمایا جو ہاتھ مصطفیٰ سے مل جائے وہ شرمگاہ کو لگایا نہیں جاتا. سرکار مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے میں نے ساری زندگی اپنی آنکھوں سے اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا. حضور اتنا مشکل کیوں نہیں دیکھا, اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں کیسے ڈالا, منہ زیر ناف کاٹنے کتنے مشکل, آپ نے اتنا اس قدر مشکل میں کیوں ڈالا. مارے سن سرکار کے دیوانے, سرکار کے کتے بات سن, جس نگاہ سے میں مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں میری غیرت گوارا نہیں کرتی, میں اس سے شرمگاہ کو دیکھوں. اور کون سبحان اللہ. سرکار کے خیمے میں ایک بدبخت نے تین لگا دیا نماز عصر کا وقت, سرکار مولا مشکل کشا نے نماز چھوڑ دی, اس کے پیچھے بھاگ گئے, وہ بھاگ پڑا, پیچھے گئے. ایک نماز میں مولا علی نہیں, دو میں نہیں, تین میں نہیں, عشاء کا وقت گزر رہا ہے. اب مولا مشکل کشا صحابہ حاضر, حضور علی پاک نظر نہیں آ رہے, علی پاک نظر صحیح نے تو پتا سی مولا علی کہاں گئے, فرمایا آ جاتا ہے علی. جب دیکھا تو گردن گھسیٹتے اس خنزیر کے لیے اور حضور کے قدموں میں پیش کی, یا رسول اللہ نماز پڑھن دی چاہ سونا آئے گی. کہ یہ کیسے ہو جائے, کوئی کتا آپ کو بھونکے اور علی اس کو خنزیر کو کاٹے گا. کون سبحان اللہ. یہ محبت رسول ہے. آپ نے جب معاہدہ طے ہوا وہ مسافر مدینہ پر, وہ معاہدہ طے ہوا تو اس پر کلمہ شریف حضور کے نام مبارک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مٹا دیا جائے. سرکار کے جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام, علی مٹا دو, آپ کی طرف اشارہ کیا. مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ میری جان قربان, آپ کے حکم میں بول نہیں سکتا, آپ کے حکم کو ٹال نہیں سکتا, پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے علی اور نام آپ کو مٹا دے. اور کون ہے یار سبحان اللہ. خدا کی قسم سرکار مولا مشکل کشا نے حضور کا نام نہیں مٹھایا. کون ہے سبحان اللہ. اس کی بات کرتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ میری آقا مولا محترم ترم عمرہ حضرت سیدہ نو اما حبیبہ حضور کی سگی زوجہ رضی اللہ تعالی عنہ. خدا کی قسم حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے والد, آپ کے سگے والد ہیں, آپ حضرت سیدنا امیر معاویہ کی سگی بہنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے تو اما جان سے ملنے کے لیے بیٹی تھی, ملنے کے لیے حضور کے گھر مبارک شریف میں حاضر ہوئے
تو حضور کا تخت انور پلمے مبارک چارپائی مبارک بچھی ہوئی بستر مبارک بچھا ہوا اب آئے تو چارپائی پر بیٹھنے لگے اما جان کی نظر پڑ گئی باغی بھاگ کر بستر مبارک کھینچ لیا تو جناب ابو سفیان جب بیٹھے تو بستر مبارک نیچے سے آپ نے کھینچ لیا تو بیٹھے جب چارپائی پر کہ بیٹا یہ کیا تیرا باپ ہوں آپ نے کہا باپ ہوگا پر تجھے نہیں پتا میرے محبوب کا بستر ہے کون ہے سبحان اللہ ہاں تجھے نہیں پتا یہ میرے محبوب کا بستر ہے تو باپ ہوگا اپنی جگہ گل تیری کا نہیں ہے نا گل ساری سیدنا ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ یہ اس کے رسول ہے خدا کی قسم تم سوچ کر حیران ہے جو خدا کی ذات کی قسم صحابہ کرام کا عشق اتنا بالا تھا ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے اس سے کروڑوں درجے آگے اس کے رسول ان کا شروع ہوتا تھا کون ہے سبحان اللہ اس قدر قربانیاں دی کہ آپ سوچ نہیں سکتے حضرت سیدنا عبداللہ بن مزنی رحمت اللہ تعالی علیہ کو سبحان اللہ ان کا واقعہ سنو آج جو نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے آج جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں گانے باجے سنتے والدین کے گستاخ ہیں آج جو وہابیوں سے ہاتھ ملاتے ہیں دیوبندیوں سے ہاتھ ملاتے ہیں یعنی ان سے گاٹھ جوڑ رکھتے ہیں کہتے ہیں ان کو اچھا اور اہل تشیعوں کو وہ سنیں عشق رسول کیا ہے کو سبحان اللہ خدا کی ذات کی قسم سیدنا عبداللہ بن مزنی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ چھوٹے سے تھے بچے تھے ابھی کیا تھے کون ہے سبحان اللہ حضور پر ایمان لے حضور سے عشق ہو گیا کو سبحان اللہ پھر کو سبحان اللہ پھر کو سبحان اللہ سرکار کریم میرے آقا مولا آخر الانبیاء جانے کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان قربان حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں یار اچھی دے کو سبحان اللہ ہن تے ماشاءاللہ کتنے سارے بیٹھ گئے ہیں اچھی دی نہیں ذرا بات میری طرف توجہ میری طرف اور اب غور سے سنیں سرکار کریم علیہ السلام سے صحابی پاک نے عرض کی یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں حضور نے فرمایا محبت کرتے ہو پکی بات ہے عرض کی حضور پکی بات ہے فرمایا پھر سوچ لو حضور محبت کرتا ہوں فرمایا پھر سوچ لو حضور محبت کرتا ہوں فرمایا سنو پھر پریشانیوں کے لیے تیار ہو جو پریشانیاں ایسے آئے گی جیسے کوئی گڑھا کھودا ہو تو اس کی طرف پانی نہیں آتا میں اس طرح تجھے اب پریشانی آئیں گی سرکار نے عشق کرنا پریشانیاں تو دھیانیاں کون ہے سبحان اللہ کیونکہ عاشق کو آزمایا جاتا ہے عاشق کو مومن کو آزمایا جاتا ہے سیدنا عبداللہ بن مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں ایمان لے آیا کو سبحان اللہ پھر کو سبحان اللہ البدایہ میں یہ روایت پاک موجود ہے البدایہ والنہایہ کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ بھی بچے تھے حضور سے عشق پاک ہو گئے والد آپ کے پہلے انتقال فرما چکے آپ کے والد پہلے فوت ہو گئے تھے والد آپ کے مر گئے تھے والدہ ماجدہ نے آپ کی والدہ نے شادی نہیں کر رہی کہ میرا بیٹا چھوٹا ہے اگر میں نے اور شادی کر لی تو اس کا کیا بنے گا اب دیکھنا ماں بھی قربان اور باپ بھی قربان کون ہے سبحان عشق کی لگے راہ دینا دل اڑ گیا بے پڑوا دینا کون ہے سبحان عشق کی لگے راہ دینا دل اڑ گیا اٹ گیا بے پرواہ دینا کو سبحان اللہ اب یہ عشق کی بات ہے خدا کی ذات کی قسم سیدنا عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا چچا تھا وہ آپ کی کفالت کرتا اس نے آپ کو پالا پوسا پڑوسا بڑا کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے رو پڑے اماں وہاں بیٹا کیا بات ہے چاچا جانے نہیں دیتا میرا ان کے بغیر دل نہیں لگتا اتنی دے کون ہے سبحان اللہ اماں میرا حضور کے بغیر دل نہیں لگتا آپ کو پتا ہے میں ان کا غلام ہوں میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ان پر ایمان لیا ان سے عشق ہے میرا دل نہیں لگتا حضور کے بغیر میں کیا کروں مجھے اجازت دے دے تو ماں ہے چچا جانے نہیں دیتا اور تو بھی اجازت نہیں دیتی مجھے اجازت دے دے مجھے پتا ہے تو نے میرے کر کے شادی نہیں کرائی مجھے پتا ہے تو نے زندگی میرے نام وقف کر دی ہے پر میں کیا کروں مجھے ان سے عشق ہے کون سبحان اللہ میرا ان کے بغیر دل نہیں لگتا ماں سمجھ گئی کہ بیٹی کی کیفیت بہت حد سے بڑھ گئی یہ نہیں رہے گا ان کے بغیر کہ جا بیٹا میں نے تجھے اپنے حقوق معاف کیے میری طرف سے اجازت ہے تو جا سکتا کون سبحان اللہ نکلے ہیں چاچے کے پاس چلے گئے چچا دیکھا ہاں کیا بات ہے میں جا رہا ہوں کہاں جا رہا ہے اپنے رسول کے پاس اپنے محبوب کے پاس اس کے تیور بدلے اس کا تجھے پتا ہے
تجھے کھانا میں نے پڑوسا ہے، تجھے میں نے پالا ہے، تجھے کھانا پینا دیا ہے، رہنے کے لیے رہائش دی ہے، اتنا بڑا کیا میں نے کیا ہے، ٹھیک ہے کیا ہے، پر میں چلا ہوں، جو میں نے دیا وہ دیا۔ آپ نے فرمایا جو کچھ بھی ہے میرا وہ تو لے لے، اس کے عوض میں مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے باپ کی جائیداد وہ تو لے لے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے کہا جو تو نے کپڑے پہنے یہ بھی میرے ہیں۔ خدا کی قسم راوی لکھتے ہیں الوداع، آپ نے ادھر ہی کپڑے اتار دیے۔ اچھی کو سبحان اللہ، عشق کی جانے راہ دے نال اے دل اٹ گیا بے، کپڑے ایک سیکنڈ میں اتار دیے۔ اسی طرح والدہ کی خدمت میں حاضر ہوں، عرض کی اماں جب میں دنیا پر آیا تھا تب بھی ننگا تھا، کپڑے تو نے دیے تھے، آج میں تیرے پاس سے جا رہا ہوں تب بھی ننگا ہوں، مجھے کپڑے دے۔ کپڑے لیے ڈالے اور سیدھے حضور کی خدمت میں۔ خدا کی قسم زندگی حضور کے قدموں میں گزار دی، کبھی ماں کو ملنے کا سوچا بھی نہیں، کو سبحان اللہ۔ اور یہ سینا عبداللہ بزنی پھر سرکار نے کتنا نوازا، حضور کے قدموں میں رہے، ادھر ہی ہر وقت مسجد نبوی شریف میں سرکار کا دیدار کرتے رہتے، آپ سے فیض پاتے رہتے۔ ایک دن سینا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ ذکر کر رہے تھے، پاس صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، آپ ذرا اونچی ذکر کر رہے تھے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم پاک واجن جلالی تھے رضی اللہ تعالیٰ، اور مسئلہ بھی سرکار کریم کی تھی۔ سمع کا حضور نے خود فرمایا کوئی نماز پڑھ رہا اس کے پاس اونچا ذکر نہ کرو، قرآن پاک اونچا نہ پڑھو، سرکار کریم علیہ السلام نے منع فرمایا تھا۔ لیکن اب بات سمجھو، اب صحابہ پڑھ رہے تھے تو آپ ذکر اونچی اونچی کر رہے تھے، تو سیدنا فاروق اعظم نے آپ کو ڈانٹ دیا۔ آپ کی پورے مدینہ شریف میں عزت بڑی تھی سرکار کی وجہ سے، کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے ماں بھی حضور کے لیے چھوڑ دی، باپ بھی چھوڑ دیا، سب چھوڑ کر آئے۔ اور پورے مدینہ شریف میں کیا ہے، عزت بڑی تھی، بڑی عزت تھی، ہر کوئی عزت کی نگاہ سے۔ سیدنا فاروق اعظم پاک نے صحابہ کرام کے سامنے ڈانٹ دیا۔ اب جلالی ہوں یہ کہا جا رہا ہے تجھے نہیں پتا، تو نے حضور کی حدیث نہیں سنی، تو اونچے سے ذکر کر رہے ہو۔ اب رونے لگ پڑے، مسجد میں ایک سائڈ پر لگے رو رہے ہیں، سرکار آگے، ہائے 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 کو صبح اچھی کو ذرا صبح حضور تشریف فرمایا، عبداللہ کیا بات ہے رو رہا ہے؟ حضور بات نہیں، فرمایا نہیں بات جو بھی کچھ نہیں حضور کوئی بات نہیں، جو پھر بھی ہے تو بتا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات ایسا ہی ہے کہ مجھے سیدنا فاروق اعظم پاک نے ڈانٹا، اور ڈانٹا بھی صحیح ہے، میری غلطی تھی حضور، میں اونچی ذکر کر رہا تھا، آپ نے منع فرمایا لیکن میں نے کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم نے مجھے ڈانٹا، میری اصلاح کی، وہ سچے تھے۔ حضور فرمایا اچھا بلاؤ فاروق کو کدھر ہے؟ کون ہے یار؟ سبحان اللہ، آئے کریم ایسا ملا کہ جس کے بڑے ہیں ہاتھ اور کھلے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ امتی تیری قسمت، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سرا، کون ہے؟ سبحان اللہ، پھر کو سبحان اللہ۔ خدا کی ذات کی قسم اب سنو، حضور نے فرمایا عمر کدھر ہے؟ عمر نے میرے غلام کو ڈانٹا، بلاؤ عمر کو، حالانکہ سرکار نے خود اصول بنایا، اور میری طرف دیکھو تو سبحان اللہ، سرکار نے خود اصول بنایا، حضور نے خود اصول بنایا کہ آپ کوئی نماز پڑھا ہو تو اس کے پاس اونچی ذکر نہیں کرنا، اونچے نہ کلام کرو، اللہ کی عبادت بھی اونچی نہ کرو، خود اصول بنایا۔ سیدنا فاروق اعظم پاک نے اس پر عمل کیا، وہاں بلاؤ عمر کو، جب بلا گیا سلام عرض کیا، وہاں عمر تجھے پتا ہے تو نے کس کو ڈانٹا ہے؟ تجھے پتا نہیں یہ وہ ہے جس نے میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، تو نے اس کو ڈانٹا تو کیوں ڈانٹا؟ تجھے پتا نہیں میرا محبوب ہے؟ یہ محبت کی باتیں ہیں۔ خدا کی ذات کی قسم صحابہ کرام نے اس قدر پریشانیاں، آپ کو ایک روایت سناؤں گا، کو سبحان اللہ، پھر کو سبحان اللہ، اور بڑی پیاری روایت ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عظیم صحابی ہیں، نام مبارک مجھے یاد آتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، کو سبحان اللہ، یاد تھا مجھے ابھی بس یاد نہیں آ رہا، کو سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خاطر کیا کیا نہ کیا، اب میں تجھے بتانے لگا ہوں دین کیسے پہنچا ہوں، کو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مکہ شریف میں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کے گھر والے ان کو مارتے تھے، ان کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، بیڑیاں لگا دیتے تھے، بے دخل بیویاں طلاقیں لے لیتی تھی، بچے چھوڑ دیتے تھے، آزاد کر دیتے تھے، جائیدادیں غصب ہو جاتی تھی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لائے تو آپ کے گھر والوں نے آپ کو مارا، تو اس وقت یہ صلح حدیبیہ کی بات ہے کیا؟ تو جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شرط مبارک اس وقت کافروں نے آپ سے عرض کی، یہ شرط شرائط شریف طے ہوئی تھی، یہ شرائط آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طے آپ کے ساتھ انہوں نے طے کی کہ جو مسلمان مکے سے، جو مدینے سے کافر ہوگا نا مدینہ شریف میں، اس کو مکے میں بھیج دیا جائے گا۔ مدینہ شریف میں جو کافر ہوگا اس کو مکے میں بھیج دیا جائے گا جو ان کا ہوگا، اور جو مسلمان ہوگا، جو مسلمان ہو جائے گا، اس کو مکے سے مدینہ نہیں آنے جائے گا، اور اگر وہ مدینہ آ بھی جائے تو اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت اقدس میں ایمان لے آئے، ان کو پتا چل گیا گھر والوں نے زنجیروں میں بیڑیوں میں باندھ دیا، گھر والوں نے زنجیروں میں بیڑیوں میں باندھ دیا، آپ کے جسم پر بیڑیاں لگ کر زنجیریں لگ کے خون نکلنے لگ پڑا، بڑا ظلم و ستم کرتے، سکا باپ سکے گھر والے سب ظلم و ستم کرتے، جو تو کر کے آپ نے جیل تروائی، جیل توڑی اور بھاگ آگے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ راستے میں چل کر آ رہے تھے، بھاگے آ رہے تھے، پھر راستے میں ایک تھوڑی دیر کے لیے ایک سوار ملا، گھوڑا سوار، اس کے ساتھ سوار ہوئے، پھر پیدل چل رہے، کہتے جب مدینہ شریف کی گلیوں سے گزرے ہیں نا، خدا کی قسم پتہ چل رہا تھا کہ فلاں گلی سے فلاں صحابی گزرے، کیسے کہ جس گلی سے گزرتے تھے وہ خون سے لت پت ہو جاتی تھی، اور ادھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، سلام عرض کیا، عرض کی یا رسول اللہ میں غلام آ گیا، اور حضور میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور میں جیل تروا کر انہیں چھوڑ کر بھاگا ہوں آپ کی قدموں میں، ابھی حضور کی خدمت میں یہ بات عرض ہی کر رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنا عرض کرتے ہی، اتنا ابھی عرض کیا ہی تھا، اس عرض کے ساتھ ہی پیچھے سے مکے سے کافروں کے 2 سپاہی آ گئے، انہوں نے آ کے حضور کی خدمت میں عرض کی ہمارا معاہدہ ہو گیا حضور آپ سے کہ جو مکے سے بھاگ کر آئے گا اسے واپس دینا پڑے گا۔ خدا کی قسم اب دیکھو یہ عشق رسول ہے۔ اج تے بندہ بڑی چھیتی چھڑ دینا نا بندے نو، اج تے استاد ہوئے پیر ہوئے تے مارے جا کہہ دینا چل تو چل جا دفع ہو جا، تے وہ کہنا ٹھیک ہو گیا میں آپ جانا چاہنا سی، اور چلو ٹھیک ہے موجہ کرو میں جا رہے ہیں۔ یہ عشق رسول ہے، یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ ہے طہارت، یہ ہے عشق۔ کس حالت میں حضور کی خدمت میں پہنچے کہ پوری گلیوں کے اندر مدینہ شریف میں جدھر سے گزرتے خون ہی خون ہوتا تھا، اتنی سخت کافروں کی سزائیں تھی، وہ مارتے پیٹتے، بیڑیاں لگائی، ہر وقت بیڑیوں میں، کھانے کو کم پینے کو کم، ترساتے، سزائیں دیتے تھے، جیل میں تنگیاں دیتے تھے، مارتے تھے، کوڑے مارنا، کیا کیا نہ کرنا، مگر ابھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے بات سنا ہی رہے ہیں، صفائی آگے، تو انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ ہوا ہے، صلح حدیبیہ کے معاہدے پر یہ بات تحریر ہے، تو حضور نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ چلے جاؤ واپس۔ حضور نے آپ کو قبول فرمایا، بولیں فرمایا ہاں ہمارا معاہدہ ہوا ہے کافروں کے ساتھ۔ یہ بات کہی حضور نے اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خدا کی قسم سرکار رونے لگ پڑے۔ کبھی سوچا ہے حضور کو غلاموں سے کتنی محبت تھی، حضور کے دل پر اس وقت کیا گزری ہوگی؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اپنا غلام جو جان سے بڑھ کر پیار کرتا ہو، سچا جانسار ہو، وفادار ہو، اس کو اپنے ہاتھوں سے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم اسے لے جاؤ۔ حضور جانتے ہیں کیا سزائیں مل رہی، سب جانتے ہیں، اور وہ بھی غلام تھے، کو سبحان اللہ۔ یہ نہیں عرض کی یا رسول اللہ مجھے بچا لیں، مجھے یہ تنگی دیں گے، ایک بار سینی کا زبان سے اف نہیں کا، عرض کی سونے جے سونا میرے دکھ وچ راضی، سکھ نو چلے پاواں، جے سونا میری زندگی مان گئے، واری واری سو واری جاواں، تو نہ سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات کی قسم ایک بار روایت پاک میں کچھ پانی کی فوراً کافر لے گئے۔ اب عشق دیکھو، محبت دیکھو، وہ حرامی جو خنزیر لے کر جا رہے تھے ذلیل، وہ میری طرف توجہ کرنی تو سبحان اللہ، وہ خنزیر جب لے کر جا رہے تھے، جیسے مدینہ شریف کی حدود شریف سے باہر نکلے نا، ان 2 سپاہیوں نے خنزیروں کا لیا، تو ان کا کلمہ پڑھتا ہے، انہوں نے تجھے رکھا بھی نہیں، تو خود اس مشکل میں اتنی سزاؤں کے بعد بھاگ کر گیا ہے، انہوں نے رکھا بھی نہیں، اور تو انہی کا کلمہ پڑھتا ہوا
زور کے تماچا، خدا کی قسم بتایا کرو. روایت پاک میں راوی کہتے ہیں آپ نے زور سے تماچا مارا اس کے. میں حرامی بکواس کرتے میرے حضور کے متعلق کمینے. ارے میرے حضور نے قبول نہیں فرمایا، میرا ایمان کم نہیں ہوا اور پکا ہو گیا ہے. میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ میرا محبوب وعدے کا بڑا پابند ہے. میں نے آنکھوں سے دیکھا. تو جب آپ واپس جا رہے تھے حضور نے روتے ہوئے فرمایا میرے غلام، ایک وقت آئے گا ہم تجھے بلائیں گے، تیری طرف پیغام آئے گا میرے مصطفیٰ کا. خدا کی قسم سکت نہیں رہتی بیان کرنے کی. اس قدر صحابہ کرام نے ظلم سے. آج جب گناہوں کو دیکھتے ہیں نا، جو آپ لوگوں کی فلمیں، ڈرامے، یہ گانے باجے، یہ لڑکیوں کے ساتھ غلط تعلقات، نمازیں چھوڑنا، والدین کی دل روتا. صحابہ نے بڑی قربانیاں دی یار. ہمارے حضور نے خود پتھر کھائے. مسلمان کیا ہو گیا یار تجھے؟ حضور نے ہمارے لیے پتھر کھائے ہیں. پتھر باندھ کر حضور نے خندقیں کھود کر 2 پتھر باندھ کر کافروں سے جنگیں لڑی ہیں. تم بھول گئے وہ روایتیں؟ آج تم 30 دن کے روزے نہیں رکھ سکتے. حضور نے 2 پتھر باندھ کر خندقیں کھود کر ان سے جنگیں لڑی ہیں. سب صحابہ اکرام نے پتھر باندھے. حضور اب بھوک سے بس ہو رہی ہے، پتھر باندھے. حضور نے اپنا پلہ مبارک اٹھایا، فرمایا صحابہ تم نے 1 باندھا ہے، میں نے 2 باندھے ہیں. آج تم حضور کی قدر و قیمت بھول گئے. مسلمان کیا ہو گئے؟ کس عشق رسول کی بات، کس ایمان کی بات کرتا ہے، کس اسلام کی بات کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا میرے صحابی میں چلا جا، میں تجھے وقت آئے گا بلاؤں گا، تجھے خط بھیجوں گا. اب راوی کہتے ہیں آپ گئے جب تو آپ نے اس کے تھپڑ مارا زور، کمینے تو بھونکتا ہے میرا ایمان اور مکمل. آپ نے اسے پھینک کر اس سے تلوار چھین دی. کو سبحان اللہ. اور وہابی نہیں سی، صحابی سی. کو سبحان اللہ. صحابی تھے نا، طاقت بڑی تھی صحابہ کرام میں ایمان کی. اور 2 جنے سی تھے، آپ میں بیڑیاں بھی لگیاں ہوئی سے، ہاتھ کڑیاں بیڑیاں لگیاں ہوئی. بیڑیاں آپ کے قدموں سے زنجیراں نہ جکڑے ہوئے اور پچھ لگ کے خون بہ رہا. اس قدر کمزوری سی. ایسے باوجود آپ نے انہوں تکا مارے، سیٹ کے اوپر تلوار کھو کے قتل کر دیا. تو دوسرا حرامی ڈر دے ماری بھج گیا. کو سبحان اللہ. اچھی کو نا سبحان. ہاں جب سرکار کا عشق ہوگا تو پھر ایمان ایسی کامل ہوگا، پھر ہمت مددہ مدد خدا. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب وہ گئے نا تو حضور نے پیچھے سے دعا فرمائی. حضور کو دکھ تو تھا نا، پھر حضور کا دل مبارک تو رو رہا تھے. حضور رو رہے تھے، آنسو مبارک بہ رہے تھے. آنسو بہتے بہتے دعا فرمائی یا اللہ میرے اس غلام کی تو ہی مدد فرما، میرے اس غلام کی تو مدد فرما. اور حضور نے وعدہ فرمایا تھا، معاہدہ طے ہوا تھا. تو آپ حضور علیہ السلام کے صحابی گئے تو کہتے ہیں پھر میں بھاگ کر ایک جنگلوں میں آ گئے. جنگل میں اس طرح کی ایس نامی کوئی ایک بستی تھی، اس میں جا کر رہنا شروع کر دیا. کہتے میں پانی کے کنارے پر رہتا، نہر یا دریا کے نہر کنارے رہتا تو پانی پی لیا کرتا، پیاس لگتی، بھوک لگتی تو پتے کھایا کرتا. اس طرح میں نے بڑی دیر گزاری. وہ زنجیریں توڑی اور اپنے آپ کو بڑی دیر اس حالت میں رکھا. وہاں تو پھر وقت آیا جو مکے سے بھاگتا وہ میرے پاس آ جاتا. کون سبحان اللہ. صحابہ اکرام کو اذیت کہتے پھر کرتے کرتے ہم 300 صحابی ہو گئے. کتنے؟ جو صحابی پاس بھاگتے انہیں پتا چل گیا کہ وہ وہاں چلے گئے ہیں. پتا چل گیا اندر مسلمانوں کو پتا چل جاتا تھا. جب آتے مدینہ شریف یا کہیں آتے تو صحابہ کرام انہیں بتلا دیتے تھے نا کہ تم ادھر چلے جاؤ، کیونکہ ادھر تو معاہدہ طے ہوا ہے. پھر کیا ہوا، 300 صحابہ جمع ہو گئے نا تو پھر انہوں نے کام دکھانا شروع کرتا. گو سبحان. سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ مکے میں بڑے حرامی کافر رہتے تھے. وہ کیا کرتے تھے، مدینہ شریف میں جو قابل مدینہ شریف میں آتے ہوتے تھے نا، مسلمانوں کے جاتے ہوتے تھے، حرامی ان کو لوٹتے تھے، مال لوٹ لیتے تھے. تو حضور نے فرمایا سنو، یہ مدینے والوں کے قافلے لوٹتے ہیں، تم نے مکے والوں کے لوٹنے ہیں. اور کہو سبحان اللہ. اور حضور نے فرمایا سنو، کافروں کا مال مال غنیمت ہے، تجھے اجازت ہے، یہ تمہارے قافلے لوٹتے ہیں، جب ان کا ہاتھ آئے تو تم ان کے بھی لوٹ لو. تو ذرا سبحان اللہ. ماتے اب 300 صحابہ ہو گئے. پھر جیرا بھی ہم شام کے رستے پر تھے
تو مکہ والے تجارت ہی ساری شام میں کرتے تھے. کو سبحان اللہ. وہ تجارت ہی اکثر شام میں کرتے. کہتے پھر جو قافلہ بھی گزرتا اسی انہوں لٹ لینے سی, ابھی پھڑ کے چھڑتے بھی ہونے تے مال بھی لے لیتا سی کہ تسی ساڈے مدینے والے کو کھویا اسی تانوں نہیں چھڑنا. کو سبحان. کہتے خوشحالی آ گئی, بڑے معاملہ. کہتے میں پھر حضور کے فرمان کا انتظار تھا, کھیتی باڑی کرنے لگ پڑا, جگہ لے لی ادھر پیسوں کے ذریعے سے, اپنی زمین لے لی ادھر, کھیتی باڑی کی, بڑی مشقت کرتا تو بیمار ہو گئے. کیا ہوا؟ بیمار ہو گئے, بڑی شدت سے بیمار ہو. تو جب ایسا معاملہ ہوا نا کہ مکہ شریف جو ان کا قافلہ آتا اس کو لوٹ لیتے ہیں, تو پھر وہ اک کے جنہوں کہندے ہیں پھس کے حضور دی قدم شریف چ حاضر ہوئے, کہندے آ معاہدہ کر دو, اے معاہدہ کر دو کی بھی جڑا مکے جو بھج کے تک آ گئے انہوں رکھ لیا کرو مدینے وچ. کیوں انہیں پتا تھا اب 300 بندے کی تعداد ہے, قافلہ کتنا کہ جائے گا, سارے نے تجارت لی تو تھوڑی جانے, اور 300 بندے پہلے تیاری میں بیٹھے ہوتے تھے اور پتہ نہیں ہوتا تھا, راستے میں جنگل میں لوٹ لیتے تھے. پھر انہوں نے مجبور ہو کر عرض کی تو حضور نے پھر خط لکھا. حسینہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے خط لکھا, فرمایا جاؤ میرے صحابہ جا کر میرے غلام کو بلا لاؤ, جاؤ ابو سے بلا لاؤ. ابھی کہتے ہیں کہ بیمار تھے بڑے اشد, اور لوگوں نے کہا کہ موت کا وقت قریب ہے. آپ فرماتے نہیں, مجھے موت اس وقت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ میرے حضور کا پیغام نہیں آئے گا. راوی کہتے ہیں آپ بستر مرگ پر بیٹھے, اٹھ لیٹے ہوئے تھے, اٹھ نہیں ہوتا تھا آپ سے, ہاتھ نہیں ہلائے جاتے تھے, اس قدر بیمار تھے. مگر جب حضور کا پیغام آیا کو سبحان, تو کہتے ہیں آپ کا خاتم مبارک پکڑا اور پڑھا اور کہا خدا کی قسم میرا رسول سچا رسول ہے, وہ اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کیا کرتے ہیں. یہ نعرہ لگایا آپ نے بلند آواز سے کہا, اور اپنی مٹھیاں بند کر کے نا آپ نے ایسے جھوم جھوم کر یہ بات کہی کہ میرے حضور سچے ہیں, میرے حضور سچے ہیں. لوگ کہتے تھے آپ کو, بعد میں بھی لوگ کفار آ کر تانے دیتے, ارے تم نے جن کے لیے سب کو چھوڑا انہوں نے تو تجھے قبول ہی نہیں کیا. اس نے آپ نے فرمایا تجھے کیا خبر, وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ سچ فرما رہے ہیں. ہاں اج کل اتنے کسی نے کہہ دیتا رہا, پیر کہہ دے, استاد کہہ دے, ماں باپ کہہ دیں دفعہ جا چل جا, وہ کہنا تم بعد چ کیا میں پہلو جانا ہے. تو یہ محبت نہیں ہے, یہ دغا بازی ہے, یہ کوئی حق نہیں ہے, انسانیت نہیں ہے, مگر یہ ہے عشق رسول کو سبحان. کہتے ہیں بس وہ خاتم مبارک پکڑا, کبھی اس کو چومتے آنکھوں سے لگاتے, کبھی ماتھے پر, کبھی سینے پر, یہ لگاتے لگاتے آپ کی روح قبض ہو گئی. تو خدا کی قسم جان نکلتی ہے. دیکھو اسلام کس قدر کتنی مشکلوں سے پہنچا, کس قدر مشکل سے پہنچا, یہ عشق رسول ہے. تو آج جب نماز نہ پڑھو گے تو سرکار کے دل مبارک نہ دکھے گا. ان صحابہ نے کیسے, آپ کو پتہ ہے آپ کے پاکستان میں کتنے صحابہ کی مزار ہیں؟ کوئی 7 سے 8 صحابہ کے مزاروں شریف کا مجھے پتہ ہے, میری حاضری ہوئی ہے صحابہ کرام کے مزاروں کی بات, ان کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ. کیوں ہے آپ کو پتہ ہے؟ نہ ان کی بیویاں وہاں ہیں, نہ ان کے بیٹے وہاں ہیں, نہ ان کے بھائی وہاں, کوئی رشتہ دار کو کنبہ ہی نہیں ہے. کہاں مکہ شریف, کہاں مدینہ شریف, کہاں عرب شریف, کہاں پاکستان. کیوں ہے کہ ہم اپنے رسول اللہ کا دین سکھائیں گے, ہم اپنے آقا حضور کا دین سکھائیں گے. اس قدر قربانیاں دے کر انہوں نے بتایا نماز ایسے پڑھنی ہے, حضور ایسے پڑھتے تھے, اتنی نمازیں فرض ہیں, روزے ایسے رکھنے ہیں, حضور کا یہ حکم ہے. یہ دین کھلایا آ کر. والدین کا ادب کرو, کسی کی ماں کو نہ دیکھو, بہن کو نہ دیکھو, بے حیائی ہے, فلمیں ڈرامے گانے واجے نہ دیکھو سنو, جھوٹ نہ بولو, دغا نہ کرو, کاروبار حلال کرو, حق کی کھاؤ, حق کی کماؤ, بڑوں کا ادب, چھوٹوں سے شفقت, یہ سکھانے کے لیے ہے. تو جب آپ نماز نہ پڑھو گے, آج عمل نہ کرو گے, روزے نہ رکھو گے, والدین کے ساتھ بھونکو گے, فلمیں دیکھو گے, ڈرامے دیکھو گے, تو کیا حضور کا دل مبارک نہ دکھے گا؟ حضور کا دل مبارک تو دکھے گا کہ حضور کے صحابہ نے ہر چیز چھوڑ کر, جانے قربان کر کے تم تک حضور کا دین پہنچایا. حضور کے نواسے کربلا محلہ شریف میں اپنا سر کٹا کر تمہیں نماز صحیح و سلامت پہنچائی, روزہ صحیح و سلامت پہنچایا, صحیح دین پہنچایا. حضور کا سارا کنبہ قربان ہو گیا حضور کے دین کی خاطر. آج تم نماز چھوڑو گے, کیا حضور کو دکھ نہ ہوگا کہ میرے حسین نے تو ساری سجدے میں کٹایا, میرے حسین نے تو, میرے شہزادے نے تو نیزے پر بھی قرآن سنایا ہے, تلوار کی نوک پر قرآن سنایا. آج تم اسی قرآن کے نافرمان ہوگے, حضور کو دکھ نہ ہوگا؟
تو مسلمانوں خدا کی قسم ہاتھ باندھ کر عرض کر سچی توبہ کرو. یہ داڑیاں کٹوانی چھوڑ دو, وہ نمازیں چھوڑنی چھوڑ دو, سروں پر امامے سجا لو, اپنے بدن پر کپڑے حضور کی سنت کے مطابق, چلو اور نہیں تو کم از کم ٹوپی رکھ لیا کرو. لیکن سرکار کریم پتہ کس میں خوش ہوتے, آپ نے امامے سجاؤ, یہ تاج ہے مومنوں کے. ہاں وہ ہے نا در یار تک تو پہنچے, بڑے بد نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے. بڑے بد نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے, در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے. بد نصیب ہے وہ شخص جو در یار تک تو پہنچ جائے پر دل یار تک نہ پہنچے. تو دل یار تک پہنچو, در تو مل ہی گیا کلمہ پڑھ کے, اب دل یار یہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو. محبت کا نعرہ لگایا ہے تو اب تم میرے عشق میں گم ہو جاؤ, میری اصحاب سے میری اہل بیت سے محبت کرو, سنی پکے ہو جاؤ, دیوبندی وہابی سے محبت نہ کرو. شیخ سرہندی, میں ابھی آپ کو یہ قول ابھی دکھانے کے لیے, ابھی میں نے آج ہی پڑھا یہ قول آپ کا, سینا شاہ عبد الاحمد سے دلوی سوری سینا مجدد عرف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, باقاعدہ آپ نے نام لے کے فرمایا میں عشق رسول کیا ہے, میں محبت ایک طرف ہوتی ہے. اگر کسی سے عشق ہے پھر عاشق کے دشمن سے محبت رکھنا عشق نہیں ہو سکتا. اگر عاشق ہو کسی کے اپنے مشوق کے عاشق ہو تو اس کے دشمنوں سے بغض رکھنا تمہارے دل میں لازم ہوتا ہے. یہ متلازم ہے بات, یہ لازمی بات ہے کہ جو حضور سے بغض رکھتا ہے, حضور کی صفتوں کو نہیں مانتا, تم اس سے بغض رکھو, تم اس سے کیا کرو, بغض رکھو. یہ دیوبندیوں وہابیوں کے حوالے سے فرما رہے ہیں, اہل تشیعوں کے حوالے سے مت ان سے محبت تمہارے دل میں ہے تو پھر سمجھ لو تم عاشق رسول نہیں, ایمان نہیں. ان سے ہاتھ ملاتے ہو, ان سے باتیں کرتے ہو, کاروبار کرتے ہو, میں ان کو چھوڑ دو, یہ عشق رسول ہے. کو سبحان. آج تجھے کافر اچھے لگتے ہیں, ان سے دوستی ہے. جن کی تم فلمیں دیکھتے ہو, جن کو تم کہتے ہو مجھے یہ ہیرو پسند ہے, تمہاری دوستی ہے اس سے. شرم آنی چاہیے. سرکار کے ہوتے ہوئے کسی اور طرف دیکھے, امام اہل سنت سے تو پوچھو. کو سبحان. فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلواتے ہیں. کون. سبحان اللہ. اور آج دے ٹھنگے پٹھنگے حکمران جا کے غیرانیاں چوڑیاں بہ جاندے, جا کے انہاں کو مدادہ مانگتے, انہاں نے بھی عرض کی یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے, یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پڑے, غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. یا رسول اللہ اپنی بیک دیجیے. اللہ حضور کے صدقے میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انہیاں گلاں سائیاں نہیں کیتیاں, کوئی گل ہن اج کوئی ذہن بنیا تہاڈا؟ سچی گل دسو, ہن بھی نمازاں چھڈوں گے؟ چلو سچے نیت نال, واقعی دلی طور پہ پکی نیت کر کے نماز پڑھن لئی تانوں خدا دی قسم سولی تے بھی کھلونا پے تے کھلو جاؤ. حضور کو نماز اتنی محبوب ہے, حضور کو نماز پتہ کتنی محبوب ہے. سرکار کریم وصال ظاہری کے وقت وصال ظاہری شی پر, میں بستر مرگ تو نہیں کہتا, میرا دل نہیں کہتا, سائیں علی مرگ دا لفظ ہے. کون. سبحان اللہ. انہاں دے غلام نہیں, بے بلیا سا مرنا نہیں, گو روپیہ کوئی ہو. کون. سبحان اللہ. تو میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, سائیں کریم علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر پاک کو فرمایا جماعت پڑھاؤ. حضور سے اٹھا نہیں جاتا تھا, بیٹھا نہیں جاتا تھا, چلا نہیں جاتا تھا, پھر بھی حضور کو اتنا اپنے خدا سے عشق ہے, اتنی نماز سے محبت ہے کہ جانے جانا علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو بلوا کر ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے. خدا کی قسم روایت پاک ہے کہ حضور کے پاؤں مبارک گھسٹ رہے تھے زمین کے ساتھ, حضور کے پاؤں مبارک گھسٹ رہے تھے. نہ حضور پر نماز فرض نہ واجب. او سبحان اللہ. اور تسی کہو وہ گل نہیں میں کرتا, حضور تے 6 فرض ہی, وہ گل نہیں کرتا, میں عشق دی گل کرتا ہوں. کو سبحان اللہ. یہ عشق کا معاملہ اور ہے. تمہارا کیا خیال ہے؟ او پترو نماز ہوئی تا تے سائیاں پڑھی ہے, یہ تو وہ عشق کے معاملے ہیں. حضور نو کوئی پوچھ نہیں, سب نو حضور نے پوچھنا, حضور نو کوئی پوچھن والا وہ تے آپ انہاں چ جلوہ گار ہے جی تسی گل کردے. کو سبحان اللہ. اے کسی نو کی سمجھ لگے. کو سبحان. مگر حضور نے ترکیب دی غلاموں کو کہ غلاموں جتنے ماضی علیل ہو جانا, بیمار ہو تو گھر میں نماز نہ پڑھنا,
مسجد کی حاضری نہ چھوڑنا جتنی مرضی تنگی ہو. پھر یہ سمجھایا ہو جتنے مرضی بیمار ہو جائے نماز فرمایا جان جاتی ہے تو جائیں مگر نماز اللہ حضور کے صدقے میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہن نمازاں کنیاں پڑھنیاں روزے سارے رکھنے والدین کا ادب کرنا کہ نہیں. تے اج کڑیاں ویکھن کنے کنے جانا کسے نے میں نکلنا نا شام نو کڑیاں ویکھن مڈیا آپ موٹر سائیکلاں دے پیپڑیاں کر لینیاں باجے ہاتھ پا کے پینٹاں بوٹساں پا کے تے رنگ برنگے میک اپ کر کے فیشلاں کروا کے تے شام نو شرم کرو اپنی ہی بھیناں ہوندیاں وہ کسے غیر دیاں نہیں وہ اپنی ہی تیاں کسے غیر دیاں کیوں انہاں دا تعلق ساڈے حضور نال سونا سبحان اللہ. تے ساڈے حضور نے تے کافر دی بھی تھی آ رہے انہوں بھی عزت دینی سکھائی ہے. کافر دی تھی آ رہے تے او دے بھی سر تے چادر حضور نے عطا فرمائی. تے بے بدگائیاں کرنیاں شہر نہیں نکلنا اج حضور دے قدماں چ کسے مسجد چ بیٹھ کے کسے بزرگ ولی اللہ نے مزار تے انہاں دے قدماں چ حاضر ہو گئے تسی سمجھ لو حضور دے قدماں چ حاضر ہو گئے. کو سبحان کیونکہ انہوں نے تن پہچانا نا جو بزرگ ہوتے ہیں حضور کی پاک ذات اچھے پاکی عکس ہوتے ہیں حضور دے نور ہوندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. انہاں دے قدماں چ بیٹھ کے اج خوب درود و سلام پڑھنا حضور تہاڈا کروڑا شکر تسی سانو پاکستان دتا یا اللہ تیرا کھرواں شکر. نوافل پڑھو ساری رات جاگو کچھ نہ کچھ نہیں تے جتنا کر سکتے کرو قرآن شریف پڑھو کہ سونے تیرا شکر ہے. میں نے سنایا نہیں ابھی آپ کو واقعہ کہ سانو اتنے کوئی نماز پڑھن تے مارن نہیں آتا اسی مسجد سرکار دا ذکر کرتے ہیں تو کوئی مارن نہیں آتا. کھرواں سرکار دا شکر اللہ حضور دے صدقے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ